میرے عزیزوں، میرے دوستوں، احباب، رشتہ داروں اور ساتھیوں، یہ سن 2020 کا آخری دن ہے اور کل صبح کا سورج انشاءاللہ تعالی سن 2021 کا طلوع ہوا ہی جاتا ہے۔ بڑا تکلیف دہ یہ سال گزرا، بہت غم میں، بہت مصائب و آلام میں گزرا، تکالیف میں گزرا۔ بے شمار لوگ ہم سے جدا ہو گئے، بے شمار لوگ لقمہ اجل بن گئے اس کرونا کی وجہ سے۔ اس کرونا نے تقریباً پوری دنیا کو گھر بیٹھنے پہ مجبور کر دیا، مگر جو روزگار کے سلسلے میں جن کی ملازمت تھی، جن کو جانا پڑا تھا، وہ بھی ارریگولر جاتے رہے، مگر آفس جاتے رہے۔ ڈیلی ویجز والوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جو روز محنت کرتے تھے، روز کماتے تھے اور گھر چلاتے تھے۔ ان کے لیے یہ سن 2020، حالانکہ میں کہوں کہ آخری دنوں کا 2019 کا آخری مہینے چل رہے تھے، آخری مہینے جب یہ کرونا ووہان سٹی چائنا سے سٹارٹ ہوا اور ہوتے ہوتے یہ ایران، پاکستان، انڈیا اور برطانیہ، اٹلی اور دیگر تمام ممالک میں آہستہ آہستہ یہ پھیلتا چلا گیا پوری دنیا میں۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ملک اس سے بچا ہو اس کرونا سے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ کسی ملک میں اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں اور کسی میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں۔ سارے لوگ جو کہ ڈیلی ویجز پہ کماتے تھے، گھر چلاتے تھے، وہ بے انتہا متاثر ہوئے ہیں۔ جو لوگ فنون لطیفہ سے وابستہ ہیں یا جو لوگ باہر کے وزٹ زیادہ کرتے ہیں اور ان کا کمائی کا ذریعہ باہر کے ممالک میں جا کے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا یا باہر جا کے کمائی کرنا، وہ سب رہ گیا۔ ایئر لائن جو ہوائی سروس تھی وہ معطل ہو کے رہ گئی۔ بہت ساری جو ایئر لائنس تھیں انہوں نے پروازیں معطل کر دیں۔ ایک بارڈر بند کر دیا گیا تو دوسرا بارڈر بند کر دیا گیا۔ ایسی خبریں متواتر آخری دنوں تک آتی رہی۔ ابھی بھی یہ حال ہے کہ کینیڈا نے امریکہ سے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں نئے قسم کا کرونا دریافت ہوا ہے جو 70% تیزی کے ساتھ جسم میں داخل ہوتا ہے۔ الامان، اللہ حافظ۔ پہلے کی کرونا میں یہ بات تھی کہ گھر میں آئسولیشن میں چلے جاتے تھے، 14 دن، 12 دن، 10 دن اس میں لوگ باہر آ جاتے تھے اور ٹیسٹ کراتے تھے تو وہ نیگیٹو آتا تھا۔ سن 2020 کو کچھ ایسے لفظوں سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سن 2021 میں اس طرح کی وباؤں سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میری دعا ہے جو بیمار ہیں وہ صحت یاب ہوں، گھر کو جائیں، جو وینٹیلیٹر پر ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر کو جائیں، اور باقی لوگ اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے جو کل کائنات کا بادشاہ ہے اور جس کی کرسی ارض و سماوات پہ محیط ہے اور جس کا نور آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اس پروردگار علی اعلیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ جو بیمار ہیں وہ شفا یاب ہوں، اور جو بیمار ہیں وہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما ان کو، اور وہ صحت یاب ہو کے گھروں کو جائیں۔ کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت اس کو کس جگہ یہ وائرس لگا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ ایسی ہے کہ گھر بیٹھ کے وہ 14 دن 10 دن میں صحیح ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرے۔ ایسے خود ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں جو 2 ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا اور میں دعاؤں کے بدلے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مگر بے شمار ہستیاں گزشتہ 2020 کی ایسی ہیں جو ہم سے جدا ہو گئیں۔ بہت نامور علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے۔
میں مسلک کی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مسلک میں جانا نہیں چاہتا ہوں. میں انسانیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ بہت سی نامور ہستیاں، عالموں کی، سیاستدانوں کی اور ان اشخاص کی جو ہمارے عزیز تھے، ہمارے اعزہ تھے، اور کل تک خبر آ رہی تھی کہ میرے اپنے سگے پھپھا جو ریٹائرڈ جنرل ڈاکٹر علی زیدی تھے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سن 2020 میں سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ، سب سے زیادہ، وہ کرونا ہے، اور جس کو کروڑوں لوگوں نے، مختلف ممالک نے اربوں کی تعداد میں استعمال کیا ہوگا. کروڑ بھی کہنا غلط ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں کرونا لفظ استعمال ہوا ہوگا. اس کے بعد سے ہم اپنی پوری زندگی میں یہ دعا مانگتے تھے کہ ہمارا رزلٹ پازیٹیو آئے. یعنی کسی بھی اگر رپورٹ کا، کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ کا ہم انتظار کرتے تھے اس کے رزلٹ کا، تو پازیٹیو یعنی اچھی رپورٹ آئے. پازیٹیو کو ہمیشہ اچھے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، پازیٹیو. اور ہر استاد نے شاگرد کو کہا ہے کہ پازیٹیو رزلٹ آئے، بہترین رزلٹ آئے، مثبت رزلٹ آئے، منفی نہ آئے. مگر یہ بدنصیبی ہے سن 2020 کی کہ اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ پازیٹیو ہے جو نیگیٹو تھا. یعنی سب کرونا ٹیسٹ کے رزلٹ کے انتظار میں ہوتے تھے کہ خدا کرے نیگیٹو آئے، پازیٹیو نہ آئے. کرونا ایسا مہلک مرض ہے. میں پہلے بھی اپنے کلپس میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ کینسر جیسا موذی مرض ہو، سوائن فلو ہو، نگلیریا ہو، ہیپیٹائٹس ہو، ٹیوبرکلوسس ہو، تپ دق ہو، یا شوگر کا مریض ہو، یا اور بے شمار امراض ہیں، ڈینگی وائرس ہے اور زکا مچھر ہے، بے شمار امراض ہیں، بے شمار امراض ہیں. مگر ان کی آخری اسٹیج جو مریض کی ہوتی تھی وہ وینٹیلیٹر ہوتی تھی. آخری کہ اب جب دیکھ لیا کہ یہ نہیں بچ پائے گا تو اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا تھا. مگر یہ اتنا موذی مرض ہے کرونا، اور اتنا مہلک مرض ہے کرونا کہ یہ اپنے ساتھ وینٹیلیٹر کو لے کے آتا ہے. وینٹیلیٹر یعنی اس میں چشم زدن میں، یعنی اگر احتیاط نہیں برتی، ہم نے خود برتی تھی مگر اس کا شکار ہوئے کہ یہ آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے. اور اس کے بعد سے اگر اتنے عرصے تک آپ نے یہ دوا استعمال کر لی، یہ پریکاشنز لے لیا، سینیٹائزر ہے، گلوز ہیں، ڈیٹول ہے، اسپرے ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، وٹامن سی ہے، اس میں اپنا دوائیں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ استعمال کریں، گرم پانی سے غرارے کریں. بہت علاج اس کا بتایا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لنگس میں، پھیپھڑوں میں چلا جائے، اس کا علاج اور تدارک کیا جائے. مگر ابھی جو نئی دریافت ہوئی ہے برطانیہ سے کرونا کی، کیونکہ اس نے بھی اپنی حیات کو تبدیل کر لیا ہے، اس کے اندر بھی چینجز آئے ہیں. جیسے کراچی کا موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 8 تک، 5 تک اور 3 تک بھی ٹیمپریچر گر سکتا ہے کراچی کا. یہ پریڈکشن ہے، یہ پیشن گوئی ہے کہ 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا سردی کا اس سال کراچی میں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے بھائی، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مگر پریڈکشن یہی ہے کہ 8، 5 اور 3 ٹیمپریچر کراچی کا گر جائے گا. تو اسی حساب سے گرم جیکٹ استعمال کی جائے گی، گرم کپڑے استعمال کیے جائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ کرونا بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنی شکل بدل لی ہے. اور اب جو برطانیہ سے جو پیشنٹس آئے ہیں ان میں 3 میں 4 میں یہ وہ نیا والا کرونا دریافت ہوا ہے اور ہو رہا ہے جو 70% 70% تیزی کے ساتھ جسم میں داخل ہوتا ہے، اور جو بچوں تک کو افیکٹڈ کر سکتا ہے اور نوجوان نسل تک کو
اس سے متاثر کر سکتا ہے۔ گزشتہ کرونا جو تھا اس میں 45 سال، 50 سال، 55، 60، 70 اس سے اوپر کے لوگوں میں جن کا امیون سسٹم ویک تھا ان کو نقصان پہنچایا، جو بے شمار لوگ لقمہ اجل بنے اور آسودہ خاک ہو گئے۔ مگر الامان الحفیظ یہ نیا والا اس قدر خطرناک ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ نوجوانوں میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بچوں کا پورا تعلیمی سال برباد ہو کے رہ گیا۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے جو صبح تیار ہوتے تھے، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ جایا کرتے تھے، ایکٹیو رہتے تھے، ان کی آن لائن کلاسز ہونے لگی۔ یہ کاروبار جو ہوتے تھے یہ آن لائن ہونے لگے۔ آن لائن ہاتھ ملانا ختم ہو گیا۔ سن 2019 کے آخری سے لے کے سن 2020 کے آخری دنوں تک آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں، گلے نہیں لگا سکتے ہیں، مصافحہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ گلے کسی کو نہیں لگا سکتے ہیں، قریب نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ پہلے علماء جب خطاب کرتے تھے تو وہ مجلس میں آنے والوں کو کہا کرتے تھے میرے قریب آ جائیے، سب کو قریب بلاتے تھے۔ اب وہ دور ہے کرونا کا کہ علماء کو کہنا پڑتا ہے ذرا دور فاصلے سے ہو کے بیٹھیے، ذرا دور چلے جائیے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے میں، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنے میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں، مجھے یاد ہے پہلے زمانے میں آب زمزم لوگ لے کے آیا کرتے تھے، تسبیح و کھجور لے کے آیا کرتے تھے۔ جب ان سے تو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، وہ تو خود گھر پہ آ کے پہنچاتے تھے کہ وہ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، حج سے آئے ہیں، حج کر کے واپس آئے ہیں، تو وہ گھروں میں تسبیح دیا کرتے تھے اور آب زمزم اور ماں کی کھجور وہ دیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ایک کھجور یہاں کے تمام کھجوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ سوغات کہاں سے آئی ہے، کس شہر سے آئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو بلدی الامین کہا ہے، امانت والا شہر، امن والا شہر، بلدی الامین، سورہ بلد قرآن مجید میں موجود ہے، وہاں سے آتی۔ تو لوگوں نے جب سے یہ لسانی بھی بڑھا، زبانی، آپ پنجابی، آپ سندھی، آپ مہاجر، آپ بلوچی، آپ پٹھان، تو لسانی بنیاد پہ بھی نفرتیں عروج پہ چلی گئیں انتہا پر، اور مذہبی بنیاد کے اوپر بھی تو کافر۔ جب یہ سارے اعمال ہونے لگے، مسجد نبوی کا دروازہ، خانہ کعبہ کا دروازہ، طواف مسجد نبوی، حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کے روضہ مبارکہ بند ہو گئے، اس لیے کہ ہم تو نفرتیں اتنی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر بیٹھو، کیونکہ ہم نے صلہ رحمی بند کر دیا، عدل ختم کر دیا، انصاف ختم کر دیا، محبتیں ختم ہو گئی، بھائی کو نہیں پوچھتا ہے، بھائی بہن کو نہیں پوچھتا ہے، بہن بھائی کو نہیں خبر گیری کرتی ہے، اور اولاد نے والدین کی نافرمانی شروع کر دی ہے، اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرتی ہے، صلہ رحمی ختم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا پڑوس کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے، 12 سال ہو جاتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے، ایک دوسرے کو نہیں جانتا ہے۔ ہمارے 1970 کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی ہم ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، وہ ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے، آب زمزم، تسبیح اور کھجور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود پہنچا جاتے تھے۔ اب مانگنے پہ بھی کوئی آپ کو نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ کفر کا فتویٰ اس قدر لگا دیا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے یہاں کی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، چائے کہ وہ آب زمزم آپ کو دیں گے یا کھجور تسبیح آپ تک پہنچائیں گے، بالکل نہیں پہنچائیں گے۔ نفرتیں عروج پر ہیں، مذہبی بنیاد پہ بھی انسانیت، مذہب اسلامی نہیں، آج جو ہندوؤں کی جو انتہا پسندی ہے اس نے سکھوں کی جان بھی وبال میں ڈال رکھی ہے، اور مسلمان تو وہاں پہ زندہ لاش بن کے رہ گئے ہیں۔ انڈیا میں دیکھ لیجئے، کشمیر میں دیکھ لیجئے،
کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے, ظلم سے نہیں چل سکتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے مگر ظلم سے نہیں چل سکتی ہے. تو وہ ظالم چلا جاتا ہے, اس کی جگہ دوسرا ظالم آ جاتا ہے, پھر وہ ظالم ظلم کر کے چلا جاتا ہے, پھر تیسرا ظالم آ جاتا ہے. مطلب ظالم نہیں رہے گا اپنے ظلم کی وجہ سے, ظلم رہے گا, ظلم رہے گا. اور جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں, اسی طرح سے ایک نیام میں ظالم مظلوم نہیں رہ سکتے, جاہل عالم ایک نیام میں نہیں رہ سکتے ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور جس نے کہا کہ میں نے پڑھ لی ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ میں پڑھوں گا اور میرے دوست نے کہا میں پڑھ کے آ رہا ہوں, دونوں برابر نہیں ہیں. جس نے پڑھ لی ہے وہ افضل ہے, جس نے کہا کہ میں پڑھوں گا وہ افضل نہیں ہے. جاہل عالم برابر نہیں ہے. ایک ایسا زمانہ آئے گا جو مستند ترین پریڈکشنز میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. مرد حضرات ریشمی لباس پہنیں گے جو حرام ہے, سونا استعمال کریں گے جو حرام ہے. خواتین وہ لباس پہنیں گی کہ دیکھنے میں لگے گا کہ لباس ہی نہیں پہنا ہوا ہے. الامان اللہ حافظ. صبح ملاقات ہوگی, رات کو خبر آئے گی, اس کی تو تدفین بھی ہو گئی ہے. ناگہانی اموات, کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ختم ہو جائے گا ناگہانی. دنیا میں ایسا وائرس آئے گا جو 1/4 آبادی کو ختم کر دے گا. یہ میں نے خود پڑھا تھا کہ میں انتظار کرتا تھا کہ یہ کون سی ایسی پیشن گوئی ہوئی ہے, اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو حرف بحرف صحیح ہوگی. یہ کرونا ابھی دجال کو آنا ہے. سورہ انبیاء میں یاجوج ماجوج کو تذکرہ ہے, یاجوج ماجوج کو آنا ہے, حضرت خضر کو آنا ہے, امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لے کے آنا ہے, حضرت عیسیٰ آئیں گے, حضرت شیش علیہ السلام آئیں گے. ابھی یہ سارا مارکا ہونا باقی ہے, بہت کچھ باقی ہے. ابھی یہ دجال آئے گا, یاجوج ماجوج آئیں گے. دجال کے لیے دجال آئے گا, کیا چیز ہوگی؟ کیا یہ موبائل ہوگا, یا کوئی ہتھیار ہوگا, یا کوئی ایسا روبوٹ ہوگا جو انسانیت کو کنٹرول کرے گا اپنے شر کے لیے؟ یہ کون سی چیز ہوگی؟ یہ بہت ساری ہے. جس دن قرآن مجید میں تحریر ہے, جس دن زمین سے ہم ایک جانور کو نکالیں گے, یہ بھی آیت ہے, جس دن ہم ایک جانور کو زمین سے نکالیں گے. ابھی بہت مارکا ہونا باقی ہے. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں دعا گو ہوں پروردگار علی اعلیٰ سے کہ سن 2021 کا سورج امن و امان لے کے طلوع ہو. جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں, جو وینٹیلیٹر پر ہیں وہ وینٹیلیٹر سے صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو جائیں, جو ابھی اس کا شکار نہیں ہوئے ہیں ان کو محفوظ رکھ. اور جو اس دار فانی سے علماء چلے گئے, جید ترین علماء چلے گئے, عالم چلے گئے, اور جسے کہنا چاہیے کہ سیاستداں چلے گئے, رہنما چلے گئے, ہمارے اعزہ چلے گئے, احباب چلے گئے, رشتہ دار چلے گئے. یعنی سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ کرونا پازیٹیو, اور جو جس میں کہنا چاہیے کہ دعائے خیر سب سے زیادہ استعمال کی گئی ہے کہ دعائے خیر کر دیں. ہمارا فلانا رشتہ دار یا عزیز جو ہے وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے, اس کے لیے دعائے خیر کر دیجئے. یا کل نفس ذائقۃ الموت انا للہ و انا الیہ راجعون استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ بے شمار لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں اور بن کے اس دار فانی سے آسودہ خاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ نیا سال برکتوں کا سال ہو, برکتوں کا نزول ہو, رزق میں فراوانی ہو. جو ڈیلی ویجز پہ کمانے والے ہیں ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے, ان کو روزگار عطا فرما. جو مسافہ کرنے سے رہ گئے ہیں, مسافہ کرنے کی ماحول پیدا کر دے. مساجد کو, خانہ کعبہ کو طواف زائرین کے لیے کھول دے, زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں لوگ طواف کعبہ کر سکیں, خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں, روضہ رسول پہ حاضری دے سکیں, مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکیں. ائمہ اطہار کے روضہ مبارکہ کو کھول دے کہ زائرین زیارت کے لیے جا سکیں. اور یہ سن 2021 کا سورج ہمارے لیے برکتوں کا سال قرار پائے. کیوں؟ تو واللہ خیر الرازقین, تو بہترین رزق دینے والا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے.
प्रेडिक्शन कोई भी होती रहे, वो दुनियावी इंसान हैं जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो बताते हैं क्या होने वाला है, मगर उससे बेहतर दुश्मन, याद रखिएगा, दुश्मन कवी است नेगेबां कवी तर است। दुश्मन कवि तो है मगर बचाने वाला उससे भी कवी तर है जो बचाएगा। तो परवरदिगार अली आला रब्ब कायनात आने वाले साल को हम सब के लिए नेक अमाल करने की बरकतों, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, इबादत करने की तौफीक अता फरमा, सेहत अता कर, रिज़्क़ में बरकत अता कर। जो लोगों अपने प्यारों को खो चुके हैं उनको सब्र जमील दे और मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।